تاجر نے اپنی بیوی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ علی بابا کے مٹکے میں جو دینار پڑے ہوئے تھے، اب انہیں قابو کرنے کا بھوت ہر طرح سے اس کے ذہن پر سوار تھا۔ تاجر کی بے پناہ خوشی نے اسے اس خیانت کے جرم کی قباحت کو فراموش کرا دیا تھا، جس کے ارتکاب کا اس نے پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ تاجر رات بھر سوچتا رہا کہ وہ دیناروں کو کس طرح ہتھیائے کہ علی بابا کو مٹکا کھولنے کی کانوں کان خبر بھی نہ ہو سکے۔ ساری رات منصوبے بناتے اور شیطانی ترکیبیں سوچتے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو تاجر اپنے گھر سے جلدی نکلا، بازار پہنچا، زیتون خریدا تاکہ علی بابا کا مٹکا تازہ زیتون سے بھر دے۔ پھر اپنے گودام میں گیا، مٹکے کا منہ کھولا اور اس سے دینار نکال کر محفوظ کر لیے۔ اب مٹکے کا سارا خراب زیتون نکال دیا اور بازار سے خریدا ہوا تازہ زیتون اس میں ڈال دیا۔ اس سے فارغ ہو کر پہلے کی طرح مٹکے کا منہ بند کیا اور اسے اس جگہ رکھ دیا جہاں علی بابا رکھ کر گیا تھا۔ تاجر نے اس مکروہ خیانت کے انجام کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا۔ وہ شیطان کے پیچھے ایسے لگا کہ اللہ کے غضب، لوگوں کی ناراضی اور معاشرے میں بدنام ہو جانے سے بالکل خوف زدہ نہ ہوا۔ اس جرم کا ارتکاب کیے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ طویل عرصے کے بعد ایک دن اچانک علی بابا اپنے سفر سے واپس بغداد پہنچ گیا۔ جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ علی بابا نے مکہ معظمہ جانے سے پہلے اپنا گھر کرائے پر دے دیا تھا۔ جب علی بابا اپنے سفر سے واپس آیا تو وہ اپنے گھر رات نہیں گزار سکتا تھا، کیونکہ وہاں کرایہ دار رہائش پذیر تھے۔ علی بابا نے مکان خالی ہونے تک ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ دوسرے دن علی بابا اپنے دوست تاجر شکیل سے ملنے گیا۔ جب تاجر نے علی بابا کو دیکھا تو مصنوعی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ آئیے آئیے، مرحبا مرحبا کہتے ہوئے بابا سے بغل گیر ہوا۔ طویل سفر سے صحیح سالم واپس آنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگا، خوش آمدید، مبارک سلامت علی بابا جی، ہم آپ کے طویل عرصہ تک غائب رہنے سے پریشان ہو گئے تھے۔ چشم بدور آپ کو ماشاءاللہ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ واہ واہ، کیا کہنے آپ کی صحت و تندرستی کے۔ میرے دوست، ہم تو خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ نصیب دشمناں کہیں آپ کو اس طویل سفر میں کوئی خطرہ ہی نہ لاحق ہو گیا ہو۔ الحمدللہ آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہمارے درمیان رونق افروز ہیں۔ جب علی بابا اپنے دوست تاجر سے ملا تو اس کے والہانہ انداز میں خوش آمدید کہنے اور استقبال کرنے پر اس کا شکریہ ادا کیا، اور دونوں کی آپس میں اس طرح گفتگو ہونے لگی۔ علی بابا، شاید آپ کو زیتون کا وہ مٹکا یاد ہوگا جو سفر پر جانے سے پہلے میں آپ کے ہاں چھوڑ گیا تھا۔ تاجر شکیل مسکراتے ہوئے، ہاں کیوں نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ علی بابا، کیا آپ وہ مٹکا مجھے واپس کر کے شکریہ کا موقع دیں گے؟ میں زندگی بھر آپ کے حسن سلوک اور نیکی کو بھولوں گا نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مزید آپ پر بوجھ نہ بنوں، پہلے ہی میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔ تاجر شکیل، نہیں، آپ نے مجھے کوئی تنگی نہیں دی، آپ کا مٹکا بالکل اسی جگہ پڑا ہے جہاں آپ سفر پر جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے رکھ گئے تھے، کسی نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میرے دوست، یہ چابی لیجئے، جس طرح اپنے ہاتھوں سے رکھا ویسے ہی اسے اٹھا لیجئے۔ علی بابا، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے، بہت بہت شکریہ۔ علی بابا نے اپنا مٹکا اٹھایا اور اسے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ اس نے دوبارہ الوداع کہتے ہوئے اپنے تاجر دوست کا شکریہ ادا کیا۔ علی بابا نے ہوٹل پہنچ کر
اپنے کمرہ میں بیٹھ کر مٹکا کا منہ کھولا، اس سے تھوڑا سا زیتون نکالنے کے بعد دیکھا تو اسے اپنے دینار دکھائی نہ دیے۔ پھر علی بابا نے زیتون قدرے زیادہ مقدار میں نکالا، مگر اس میں تو زیتون ہی زیتون تھا، دیناروں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ علی بابا حیران و پریشان ہوا، اس سے صبر نہ ہو سکا تو اس نے سارا مٹکا پلٹا دیا، جس سے مٹکے کا سارا زیتون زمین پر آ گرا، لیکن اسے ایک بھی دینار دکھائی نہیں دیا۔ علی بابا اس صورتحال سے بہت غمگین ہوا۔ اس نے اپنے دوست تاجر کی خیانت پر بڑا تعجب کیا اور اپنے دل میں کہا، مجھے اس شخص نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، میں تو اسے دیانتدار سمجھتا تھا، یہ تو چور اور خائن نکلا، اس سے تو امانت کے حق کا خیال تک نہیں رہا۔ علی بابا اپنے ساتھی تاجر کے پاس فوری طور پر پہنچا، اسے اس کی حرکت پر بڑا دکھ تھا۔ بابا کو اپنے دیناروں کے ضائع ہونے کا بھرپور خطرہ لاحق ہو گیا، لیکن اس نے تاجر سے ملتے ہی کہا، میرے بھائی، اتنی جلدی میرے آپ کے پاس آنے سے آپ گھبرائیں نہیں۔ دراصل جو میں نے مشاہدہ کیا مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ زیتون کا مٹکا تو بالکل وہی تھا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے گودام میں رکھا، لیکن میں نے اسے پوری طرح زیتون سے نہیں بھرا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو سفر پر جانے سے پہلے بتایا تھا، بلکہ میں نے 1000 سونے کے دینار اس میں رکھے تھے، باقی میں نے زیتون ڈال کر اسے بھر دیا تھا۔ جب میں نے مٹکا آپ کے گودام سے لے جا کر الٹ کر دیکھا تو مجھے اس میں سے دینار نہ ملے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید میرے بعد میرے دوست کو کوئی اشد ضرورت پڑ گئی ہو اور اس نے مٹکے سے وہ دینار لے لیے ہوں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ آپ میرے دوست ہیں، میں برا نہیں مناؤں گا، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ میں مصیبت کے وقت اپنے دوست کے کام آیا ہوں، یہ میرے لیے سعادت ہے۔ اب میرا آپ سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ آپ مجھے حقیقت حال بتا دیں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور میرے ذہن سے شک و شبہ نکل جائے۔ میں آپ سے ان دیناروں کا اب مطالبہ نہیں کروں گا، جب آپ چاہیں مجھے واپس کر دینا۔ تاجر شکیل خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ جب اس کا ساتھی علی بابا مٹکا کھولے گا اسے اپنے دینار نہیں ملیں گے تو وہ فوری طور پر اس کے پاس آئے گا۔ اس نے خوب اچھی طرح سوچ لیا تھا علی بابا کو تسلی دلانے کے لیے اس نے کیا جواب دینا ہے۔ شکیل کا خیال تھا کہ اس کا چکر چل جائے گا اور وہ رسوائی اور جگہ ہنسائی سے بھی بچ جائے گا۔ جب علی بابا تاجر کے پاس آیا اور اس نے دینار طلب کیے تو تاجر شکیل نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، محترم علی بابا، میرے سوال کا جواب دیں، جب آپ اپنا مٹکا میرے پاس لائے تھے کیا میں نے مٹکے کو ہاتھ لگایا تھا؟ میرے دوست، کیا میں نے اپنے گودام کی چابی تیرے سپرد نہیں کر دی تھی کہ آپ جس جگہ چاہے اپنے ہاتھ سے وہاں یہ مٹکا رکھ دیں؟ پھر جب تم سفر سے واپس آئے تو کیا میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں اپنا مٹکا کہاں سے ملا؟ کیا آپ کو اسی حالت میں مٹکا وہاں سے نہیں ملا کہ جس حالت میں آپ وہاں رکھ گئے تھے؟ اس مٹکے کو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میرے پیارے دوست، مجھے یہ بتائیں، کیا مٹکا اپنی جگہ سے نہیں ملا؟ اگر تم نے اس میں سونا رکھا ہوتا جس طرح کہ تم آج یہ بات کہہ رہے ہو تو بلا شبہ آپ کو اس سے سونا ہی ملتا، لیکن آپ نے سفر پہ جانے سے پہلے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس مٹکے میں زیتون ہے، اور میں نے آپ کی بات کو سچ مان لیا۔ میں نے تو اسے کھولا بھی نہیں کہ یہ معلوم کر سکوں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب سے آپ نے یہ مٹکا میرے گودام میں رکھا ہے، اللہ کی قسم میں نے اسے آج تک ہاتھ بھی نہیں لگایا۔